آج آپ کو جو واقعہ سنانا ہے نا وہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے. زندوں کو مرتے تو سنا تھا, آج ہم قرآن کا واقعہ سنیں گے جس میں 70,000 مردے زندہ ہو گئے. 1000 2000 بھی نہیں, 70,000 مردے. یہ کیسے ہوا تھا؟ حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام, یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز ہوئے. حضرت موسیٰ کی وفات دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے جو پہلے خلیفہ تھے حضرت یوشع بن نون, جن کو اللہ نے نبوت دی, ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام, ان کو مرتبہ نبوت ملا, اور تیسرے تھے حضرت حزقیل, یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین اور نبی ہوئے. اچھا, حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب, یہ بڑا جو ہے وہ عجیب و غریب لقب ہے, ابن العجوز. کیا لقب تھا؟ ابن العجوز. اچھا, ابن العجوز کہتے ہیں بڑھیا کے بیٹے. یہ ہوا یہ تھا کہ آپ کی والدہ بہت بوڑھی ہو گئی تھیں جب جا کے آپ کی ولادت ہوئی, یعنی بوڑھی ماں کے یہاں آپ کی ولادت ہوئی, اس لیے آپ کیا کہلائے؟ ابن العجوز. اچھا, ایک اور لقب بھی آپ کا تھا ذو الکفل. ٹھیک ہے, ذو الکفل آپ کا لقب یہ تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا, کیونکہ یہودی قوم ان کے قتل پر آمادہ ہو گئی تھی, اس لیے آپ کو کفالت میں لینے والا یا کفالت والا ذو الکفل جو ہے وہ آپ کا لقب بنا. تو یہ دو لقب یاد رکھنے ہیں. پہلا کیا ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کا؟ ابن العجوز, اور دوسرا لقب ذو الکفل. ٹھیک ہے. اچھا, ہوا یہ کہ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی جہاں رہتی تھی وہاں طاعون کا مرض آ گیا. یہ مرض بڑا خطرناک ہوتا ہے, اس میں جسم پر گلٹیاں کہہ لیں یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بہرحال عجیب عجیب سے یوں سمجھے نشانیاں بن جاتی ہیں, اور اس کے ذریعے انسان بغل کے اندر بھی اس میں گلٹیاں بنتی ہیں اور انسان پھر اس کے بعد عموماً موت کا شکار ہو جاتا ہے. اب تو خیر علاج آ گیا, پہلے یہ بہت زیادہ ہوتا تھا, اور یہ طاعون کا عذاب تو صورت میں بھی کئی قوموں پر نازل ہوا. لیکن اب آپ کی قوم میں جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ اس کی وجہ سے بہت مر رہے ہیں طاعون کی وجہ سے, تو بھاگ کر وہ جنگل میں چھپ گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حرکت ان کی بڑی ناپسند ہوئی کہ موت کے خوف سے جا کر شہر ہی چھوڑ دیا, کیونکہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو جنگل میں بھیجا جس نے بلند آواز سے کہا موتو, یعنی مر جاؤ. صرف اس کی آواز کی ہیبت ایسی تھی کہ بغیر کسی بیماری کے وہ 70,000 افراد مر گئے, سب کے سب موت آ گئی ان کو. اب اس قدر زیادہ 70,000 لاشیں ہوں تو سب کو دفن کیسے کریں گے, کفن کیسے لائیں گے؟ تو اب ان کی لاشیں بالکل بغیر کفن کے میدان میں پڑی رہیں, اور اب ان کی لاشوں سے بدبو آنے لگی, سڑنے لگی. حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ دنوں کے بعد آئے اور اپنی اس قوم کی حالت دیکھی کہ ان کی لاشیں ایسے پڑی ہیں, تو آپ بڑے غمزدہ ہوئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا میری قوم کو معاف کر دے, ان سے نادانی ہو گئی, یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے, میری قوم ہلاک ہو گئی, میں اکیلا ہی رہ گیا, سب چلے گئے. اللہ کے نبی جو تھے ان کی دعا قبول ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی کہ اے حزقیل آپ ان ٹوٹی بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع کیجیے. حضرت حزقیل نے ان ہڈیوں کو جمع کیا. اب کہا کہ اے ہڈیوں, اللہ تم کو حکم فرماتا ہے اکٹھا ہو جاؤ. یہ سن کر وہ بکھری ہڈیاں جو ان میں حرکت ہوئی اور وہ جمع ہونا شروع ہو گئی, ڈھانچے بن گئے, اسکیلیٹن جس کو کہتے ہیں نا, ڈھانچے بن گئے. پھر وہی آئی کہ اے حزقیل آپ فرما دیجئے اے ہڈیوں تم کو اللہ کا حکم ہے گوشت پہن لو. تو اب یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوشت چڑھ گئے. تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردوں اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. ابھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ 70,000 لاشیں جو تھیں وہ کلمہ طیبہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت پڑھتے ہوئے یہ سب کھڑے ہو گئے. 70,000 مردے اللہ کے نبی کی دعا سے زندہ ہو گئے, اور یہ دوبارہ اپنے شہر میں جا کر آباد ہو گئے, اپنی عمروں پر زندہ رہے. مگر ایک غلطی کی تھی نا, اللہ کی نافرمانی کی تھی, موت کے خوف سے ملک ہی چھوڑ گئے. تو ان پر ایک نشان باقی رہ گیا. ان لوگوں کی زندگی میں ان کی موت کا ایک نشان یہ باقی رہا کہ ان کی اور ان کی اولاد کی جسموں سے سڑی ہوئی بدبودار لاش کی بدبو آتی تھی. یعنی خود زندہ تھے, خود بھی, اور ان کے بعد ان کی اولاد پر بھی, بلکہ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت کا ہو جاتا تھا. جو بھی لباس پہنتے وہ کفن جیسا ہو جاتا تھا. اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے, ان کے کفن پر بھی وہ میلا پن جو تھا وہ نمودار ہو جاتا تھا.
چنانچہ یہ اثرات، یہ میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، یہودیوں کی آج بھی ایک نسل ایسی ہے جس میں آج بھی اثرات پائے جاتے ہیں کہ ان کے جسم سے مردار کی بو آتی ہے، سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ قرآن پاک میں کہاں موجود ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے یا مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو پارہ 2 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 243۔ تو اس آیت میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ قرآنی واقعات ہمیں گھر میں پڑھنے چاہیے، سننے چاہیے، سنانے چاہیے۔ دیکھیں کتنی ہمارے لیے درس ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم دنیا سے چلی گئی، اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے پھر زندگی دے دی۔ تو 2-3 باتیں سیکھنے کو ملی نا میرے بیٹا، کہ ایک یہ کہ موت سے بھاگنا بیکار ہے، موت سے بچ نہیں سکتا، جدھر بھی چھپ جائیں موت آنی ہے تو آ کر رہے گی۔ بندہ مرنے کی تیاری کرے، موت سے نہ بھاگے، مرنے کی تیاری کرے، قبر کی بہتری کی تیاری کرے تو انشاءاللہ اس کی قبر بہتر ہو جائے گی، آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور بات پتہ چلی کہ حضرت حزقیل کی دعا سے جب 70,000 مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو ہمارے آقا تو سارے نبیوں کے آقا ہیں نا، سب نبیوں کے سردار ہیں، تو ان کی دعا کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو آقا تو وہ ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا نبی پاک تو چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ یہ جو موت کے ڈر سے اپنے آپ کو ڈرتے رہتے ہیں نا، تو موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا عبد الملک بن مروان، اس کے ملک میں بھی وبا پھیلی طاعون کی، بڑا ڈر گیا۔ اب وہ گھوڑے پر بیٹھنے لگا، کہتا ہے میں زمین پہ پاؤں ہی نہیں رکھوں گا، پاؤں رکھوں گا تو وبا آ جائے گی۔ گھوڑے پر ہی سوتا تھا، موت کے خوف سے گھوڑے پر ہی زندگی گزارنے لگا۔ تو ایک رات اسے نیند نہیں آئی، اس نے اپنے کسی خادم سے کہا کوئی واقعہ سناؤ۔ کہا حضور ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ کہانی یہ ہے کہ ایک لومڑی تھی اور اس کی شیر سے دوستی تھی۔ تو ایک بار ایک عقاب جو ہے اس نے لومڑی پر جھپٹا مارا تو وہ شیر کے پاس گئی، شیر نے کہا میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ دیکھتا ہوں کون تمہیں پکڑتا ہے۔ تو اب سارے جو دیگر حملہ کرنے والے زمینی جانور تھے وہ تو بھاگ گئے کہ شیر سے کیسے نپٹے گئے، لیکن عقاب جو ہے اوپر سے پھر آیا اور لومڑی کو اٹھا کر لے گیا۔ تو لومڑی چیخنے لگی کہ شیر آپ کے ہوتے ہوئے مجھے عقاب لے جا رہا ہے۔ تو شیر نے کہا کہ زمینی درندوں سے تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں، آسمانی بلاؤں سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ تو پتہ چلا کہ ہم کتنا ہی انتظام کیوں نہ کر لیں، جب کوئی قدرت میں ہماری تقدیر میں کوئی چیز لکھی ہے، وقت آ گیا موت کا تو پھر ہو کر رہے گی۔ تو ہمیں موت سے بھاگنے کی بجائے موت کی تیاری کریں، اچھے اعمال کریں کہ اچھی موت آ جائے، کلمے والی موت آ جائے، قبر ہماری جنت کا باغ بن جائے۔ تو عاشق رسول جو ہے نا وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، موت تو مومن کے لیے تحفہ کہا گیا نا۔ ہمیں مرنے کے بعد پتہ ہے کیا ملے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ ہمیں تو نبی پاک کا دیدار نصیب ہو